اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، کچھ افراد کی جانب سے توہین صحابہ کا بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کروا کر صدر مملکت کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ اس توہین کے بل میں خود توہین قرآن کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ تلاوت قرآن سے روکنے کی سازش کی گئی ہے۔ قرآن خوانی کے ساتھ قرآن فہمی سے بھی روکا جا رہا ہے۔ کیا اب کوئی مسلمان قرآن کا ترجمہ نہ پڑھے؟ کیا اب کوئی مسلمان قرآن کی تفسیر نہ پڑھے؟ کیا اب کوئی مسلمان قرآن میں غور و فکر، تدبر و تعقل نہ کرے؟ ہم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن مجید ہر بار اس بل کے خلاف کلام کرتا دکھائی دیتا ہے۔ کبھی قرآن مجید جنگ میں لڑنے والوں کے ساتھ بھاگنے والوں کا ذکر کرتا ہے، کبھی قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم میں بیٹھے ہوئے مومنوں کے ساتھ منافقوں کے بیٹھنے کا بھی ذکر کرتا ہے، کبھی قرآن مجید میدان جنگ میں جم کر لڑنے والوں کا ذکر کرتا ہے تو کبھی پہاڑ پر چڑھنے والوں کا ذکر کرتا ہے، کبھی قرآن مجید کراروں کا ذکر کرتا ہے تو کبھی فراروں کا ذکر کرتا ہے، کبھی قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کا ذکر کرتا ہے تو کبھی سورہ جمعہ میں نبی اکرم کو حالت قیام میں چھوڑ کر کھیل تماشے کی طرف جانے والوں کا ذکر کرتا ہے، کبھی قرآن مجید مطمئن دل رکھنے والے افراد کا ذکر کرتا ہے تو کبھی قرآن مجید جن کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں ان کا ذکر کرتا ہے، کبھی قرآن مجید نبی کے سامنے ادب سے گفتگو کرنے والوں کا ذکر کرتا ہے تو کبھی قرآن مجید نبی کے سامنے آواز بلند کرنے والوں کا ذکر کرتا ہے، کبھی قرآن مجید ثواب مانگنے والوں کا ذکر کرتا ہے تو کبھی قرآن مجید میدان غدیر میں عذاب مانگنے والوں کا ذکر کرتا ہے، کبھی قرآن مجید رحمت والوں کا ذکر کرتا ہے تو کبھی لعنت والوں کا ذکر کرتا ہے۔ میں اس بل لانے والے افراد سے بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیے، کیا اس بل کے بعد اب ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیں؟ اس بل کے بعد مومنوں اور منافقوں کا فرق بتانا چھوڑ دیں؟ اس بل کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والوں اور ان سے عداوت رکھنے والوں کا تعارف کرانا چھوڑ دیں؟ ہر میدان میں اسلام کا پرچم سر بلند کرنے والے اور اسلام کا دفاع کرنے والے علی ابن ابی طالب کا تذکرہ چھوڑ دیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ بل قرآن کے بھی خلاف ہے، سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی خلاف ہے اور سیرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بھی خلاف ہے۔ خود صحابہ کرام نے مومنوں اور منافقوں کا فرق بتایا ہے، کراروں اور فراروں کا فرق بتایا ہے، اسلام کی خدمت گزاروں اور غداروں کا تعارف کرایا ہے۔ آپ صحابہ کرام کا نام لے کر خود صحابہ کرام کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ بل پیش کرنے والوں سے یہ پوچھنا ہے کہ اب صحیح بخاری شریف پڑھنے پر بھی سزا دی جائے گی؟ کیا صحیح مسلم شریف پڑھنے پر بھی سزا دی جائے گی؟ کیا بزرگ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مالک ابن نویرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محمد ابن ابو بکر، حضرت حجر ابن عدی، حضرت اویس کرنی، کیا ان سب کے ذکر کو بھی جرم قرار دیا جائے گا؟ ایسا قانون جو قرآن مجید کی مخالفت کرے، سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے، سیرت صحابہ کی مخالفت کرے، اس قانون کو کسی صورت قابل قبول نہیں سمجھا جا سکتا۔ میں آخر میں آرمی چیف محترم جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حافظ بھی ہیں اور ملک کے محافظ بھی ہیں، آپ اس بل کو منظور ہونے سے، قابل قبول ہونے سے روکیے اور ملک کو مزید پرامن بنانے کے لیے اقدام فرمائیے، کیونکہ آپ ہی یہ عمل انجام دے سکتے ہیں اور ملک کو فرقہ واریت اور انتشار سے بچا سکتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس ملک کو سدا شاد و آباد رکھے، آمین ثم آمین۔